نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 28واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب، ہوا اذن، وہ تکلیف دہ ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ ان کے نزدیک جایا کرو، ان کے یہاں تک کہ وہ پاک اور صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس تم آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند فرماتا ہے پاک اور صاف رہنے والوں کو۔ سامعین وقار، اس آیہ پاک کے ابتدا میں پیارے آقا کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان خواتین کے بارے میں سوال کیا گیا جو حالت حیض میں ہیں، کیونکہ اس سے پچھلی والی آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے نکاح کا ذکر فرمایا، اور نکاح کے بعد اس کے لوازمات میں سے بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ تو اب کن کن وقتوں کے اندر بیوی کے پاس جایا جائے اور کن وقتوں میں نہ جایا جائے، تو اس والے سے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ، یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب حیض کی حالت عورت پر طاری ہو جاتی، یعنی اسے مہواری آ جاتی، تو اس مہواری کے ایام میں اسے اپنے آپ سے الگ تھلگ کر دیتے، اور نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے لے کر پانی پینے کا عمل کرتے، اور نہ ہی انہیں اپنے قریب بٹھانا پسند کرتے تھے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کے برعکس ہے۔ جب یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو وہ کہنے لگے اسلام کے اندر ہماری مخالفت کی گئی ہے۔ تو اس بات پر جب آقا کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچی، تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہودیوں کی اگر مخالفت ہے تو پھر ہم ان ایام میں اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس پر اس آیہ پاک کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یسألونک، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں یہ احباب سوال کرتے ہیں عن الحیض، حیض کے بارے میں، حیض کے دور میں۔ تو فرمایا قل ہوا اذن، یہ تکلیف دہ ہے، یہ گندگی ہے، ان اوقات کے اندر عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہے اور اس سے منع فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اس لمحے تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، لیکن یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح انہیں اپنے گھر سے نکال دو، ان کا کھانا اور ان کا بنایا ہوا کھانا اور ان سے لیا ہوا پانی اس کا بھی استعمال نہ کیا جائے، اس کی اجازت ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر ناف سے لے کر گھٹنوں کے درمیان سے نفع حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، باقی اس کے علاوہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور فرمایا کہ ان سے دور رہو فی المحیض، حیض کی حالت میں،
اور ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک اور صاف ہو جائے، یعنی اس کی حیض کی مدت اس کی ختم ہو جائے۔ حیض کی مدت کے بارے میں کم از کم اس کی مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے۔ تو حیض 3 سے لے کر 10 دن تک کی درمیانیہ جو یہ حیض کے ایام ہیں، ان حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہ جائے۔ فرمایا فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس تم آؤ اپنی عورتوں کے پاس جہاں سے تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کے پاس آؤ حیض کے جب دن ختم ہو جائیں، لیکن کہاں سے آنا ہے کہ جہاں پہ انسان کے لیے نفع ہو، انسان کے لیے فائدہ ہو، کیونکہ نکاح کا مقصد جو ہے محض جو ہے وہ شہوت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک خاص مقصد ہے اولاد کا ہونا، اور اس لیے اس جگہ پہ آؤ جہاں پہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت کی ذات توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو انسان اپنے رب سے معافی مانگنے کا عمل کرے۔ اور فرمایا کہ یحب المتطہرین، اور رب العالمین کی ذات پاکیزہ لوگوں کو، طہارت والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم، فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں، ان شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور تم اپنے لیے بلائی کا سامان تلاش کرنے کا عمل کرو۔ تو اب اس آیت پاک کے اندر عورت جو ہے اس کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، عورت کو مرد کی سیرگاہ نہیں قرار دیا گیا۔ انسان سیرگاہ میں لذت حاصل کرنے کے لیے اور شوق پورا کرنے کے لیے سیرگاہوں میں جانے کا عمل کرتا ہے۔ کھیتی میں انسان جب آتا ہے تو وہاں پہ ایک خاص مقصد ہوتا ہے، مقصد کے بغیر کسان اپنی کھیتی میں نہیں آتا، اور اپنی کھیتی کو بامقصد بنانے کا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ مرد اور عورت کا جو رشتہ یہاں پہ بیان کیا گیا وہ اس لحاظ سے کہ جس طرح ایک کسان اور کھیتی کا تعلق ہے، کسان ہر لمحے کھیتی سے وہی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا فائدہ حاصل ہو، اور اپنا بیج وہاں پہ ڈالنے کا عمل کرتا ہے جہاں پہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ کبھی بنجر زمین پر جو ہے وہ اپنا بیج نہیں ڈالنے کا عمل کرتا۔ تو رب العالمین احکم الحاکمین نے بڑے حکیمانہ انداز میں یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ عورتوں کے پاس آنا ہے تو ایک خاص مقصد کے ساتھ آنا ہے، نہ کہ صرف محض اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، انکم ملاقو، کہ بے شک تم نے اپنے رب سے آج نہیں تو کل ضرور ملنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور جو مومن ہیں ان کے لیے بہترین خوشخبریاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کا عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو اور پرہیزگاری نہ کرو۔ تو اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس بات سے منع فرمایا کہ پہلے دور کے اندر یہ بھی تھا کہ لوگ جو ہے نیکی کے کام سے قسم اٹھا کر رک جایا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ نیکی کا کام کرو تو کہتے جی ہم نے تو قسم اٹھا رکھی ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ رب کے نام کی قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو نیکی سے دور نہ رکھنے کا عمل کرو، بلکہ نیکی کا کام جو ہے اس کے لیے تو ہمیں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی ہے، جس طرح رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے جو کام ہے، بھلائی کے جو کام ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر
حصہ لینے کا عمل کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ قسم رب کی اٹھا کر جو ہے نیکی کے کام سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی بات پر قسم اٹھا لیتے ہو، بعد میں تمہیں معلوم ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا اور بھلائی کا کام تھا اور ہم نے نہ سمجھی میں یہ قسم اٹھا لی ہے، تو فرمایا کہ تم قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو اور وہ نیکی کا کام ضرور کرنے کا عمل کرو۔ تو فرمایا کہ اور صلح نہ کرنے کی قسم بھی نہ اٹھاؤ۔ صلح جو ہے وہ کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے صلہ رحمی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو فرمایا کہ صلح نہ کرنے کی بھی قسم اٹھانے کا تم عمل کرتے ہو تو یہ نہ کرو کہ آج ہم نے فلاں کے ساتھ جو ہے ہم نے تعلق توڑ دیا ہے اور قسم اٹھا دی کہ ہم نے کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ بولنا بھی نہیں ہے، تو ایسی قسم اٹھانے سے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہاری لغو قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی انسان بے مقصد اور ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے جو قسم اٹھانے کا عمل کرتا ہے، ایسی قسموں سے بھی بچنا چاہیے، لیکن ایسی قسمیں اگر اٹھانے کا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ان لایانی قسموں پر اللہ رب العزت کی ذات تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور فرمایا کہ لیکن جو تمہاری پکی قسمیں ہیں، پکے ارادے کے ساتھ تم نے ایسا عمل کیا، اللہ رب العزت کی ذات اس پر تمہاری ضرور گرفت فرمائے گا اگر تم نے غلط قسم اٹھانے کا عمل کیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی حلم والی ذات ہے۔ للذین یؤلون من النساء تربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، تو اس مقام پر اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے الا کہا جاتا ہے۔ پہلے دور کے اندر یہ تھا کہ بیویوں کو تکلیف دینے کے لیے لوگ جب وہ قسم اٹھا لیتے تھے اور یوں کہہ دیتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب اس بارے میں ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا، اگر کوئی صاحب یہ قسم اٹھاتا ہے کہ 4 ماہ تک میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی اس سے مباشرت وغیرہ نہیں کروں گا، اب یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ شریعت کی اصطلاح میں الا کہلاتا ہے۔ اب اگر وہ قسم پر پورا عمل کرتے ہوئے 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تو اس صورت میں اس کی بیوی کو 4 مہینے پورے ہونے کے فوراً بعد طلاق بائنہ واقعہ ہو جائے گی، اور اگر اس نے اس سے کم کی قسم اٹھائی ہے تو پھر الا نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں بچنے کا معاملہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ 4 مہینے ہونے سے پہلے جو اپنی قسم کو توڑ دے اور اپنی بیوی کے قریب چلا جائے، اور قسم کا کفارہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جب انسان قسم اٹھاتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر اگر یہ نہیں تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اب جب کھانا کھلانا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ درمیانے درجے کا کھانا، جس طرح کا کھانا اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کو وہ کھلانے کا عمل کرتا ہے، اس انداز کا وہ کھانا کھلائے گا تو یہ قسم کا کفارہ ہے، اور قسم توڑنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس اسی طرح جا سکتا ہے۔ اب اگر اس نے قسم اس طرح کو اٹھا دی اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اللہ کی قسم اس نے اٹھا لی، تو اس صورت کے اندر 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کی بیوی کو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اب اگر دوبارہ اس سے، کیونکہ ایک طلاق ہوئی ہے، نکاح کرنے کا عمل کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی قسم دوبارہ اس پر لوٹ آئے گی، کیونکہ اس نے ہمیشہ کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اب بھی اس نے جب 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے
اگر تو وہ قسم توڑ کر کفارہ دے دے گا تو تب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو پھر اگلے 4 مہینے کے بعد پھر یہ سلسلہ اس کا اسی طرح ہو جائے گا، یہاں تک کہ 3 طلاقیں پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے بالکل ہی نکل جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے الا سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ للذین، ان لوگوں کے لیے، یولون من النساء، جو روک دیتے ہیں اپنے آپ کو اپنی بیویوں سے، 4 اشہر، 4 مہینے، فَإِن فَاؤوا، پس وہ اگر آ جائے ان کے پاس، یعنی رجوع کر لے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی مہربان ذات ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم ارادہ طلاق کا پکا کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی صاحب اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو یقیناً اب وہ دے رہا ہے تو مالک کی ذات اس کو سننے والی اور جاننے والی ہے۔ یہاں پہ وضاحت کے طور پہ میں عرض کر دوں، طلاق جو ہے دینے کا جو احسن طریقہ بیان کیا گیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر، پہلی بات تو ہے کہ انسان طلاق کی طرف آئے ہی نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق دینا ہے۔ تو یہ اس لیے جائز تو ہے لیکن یہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو اب طلاق کا اگر کوئی انسان ارادہ کر چکا ہے اپنی بیوی کو دینے کا، ایسے حالات اس کے خراب ہو چکے ہیں، تو اب یہ نہیں جس طرح آج ہماری روٹین ہے، ذرا سا غصہ آیا اور فوراً پکڑے اور 3 طلاقیں دے کر جو ہے اسے فارغ کر دیا، پھر مختلف مسالک کے حوالے سے مسئلے پوچھتے رہے اور پھر اس میں اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک صرف جو ہے وہ حالت طہر کے اندر، یعنی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے اور اسے چھوڑ دینے کا عمل کر دے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسے نہ کوئی طلاق دینے کا عمل کرے، نہ کوئی نوٹس دوسرا بھیجنے کا عمل کرے اور اپنی بات کو ختم کر لے۔ تو فرمایا یہاں پہ ایک طلاق کا ذکر کرتے ہوئے، ان عزم الطلاق، اگر تم طلاق کا ارادہ کر لو، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ اب جب طلاق دے دی جائے اس کے بعد اگلے مسائل جو ہے اسے رب العالمین نے بیان فرمایا، والمطلقات، ما خلق اللہ فی ارحامی، فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں، وہ مطلقہ عورتیں ہیں، اب ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت گزارنے کا عمل کرے۔ اب ان کے لیے عدت ہے، جب ان کا شوہر طلاق دے دے تو طلاق کے فوراً بعد ان کی عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب عدت جو ہے اس کی دوسرا کی ہوگی، اب وہ پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے ریب میں کچھ ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو کچھ اس کے ریب میں اسے چھپانے کا عمل نہ کرے۔ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ اس کے ریب میں کچھ ہے تو پھر اس صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی، یعنی جب وہ بچے کو جنم دے دے گی، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور 3 حیض پورے کرنے کے ساتھ اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو فرمایا رب العالمین نے ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ اللہ نے اس کے رحم میں پیدا کر دیا ہے، ان کننا یؤمنن، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے تو اسے چھپانے کا عمل نہ کرے اور اسے ظاہر کرے، تاکہ اس کا فیصلہ اسی کے مطابق ہو، اس کا نسب بھی جو ہے وہ محفوظ رہ جائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر جو ہے احق بردہن فی ذالک، ان کے شوہر اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں لٹانے کا عمل کریں۔ اب اگر اس نے ایک طلاق دی تھی اور اس کے بعد ایک حیض گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا حیض جو ہے وہ پورا ہونے سے پہلے یعنی 3 طور اس کے مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کا شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے،
تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب اس نے ایک طلاق اپنی بیوی کو لفظ صریح کے ساتھ دی ہو، یعنی لفظ طلاق کے ساتھ اس نے دی ہو، تو اب اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، فرمایا کہ جو ان کے شوہر ہیں ان کے لیے یہ حق ہے کہ انہیں لٹانے کا عمل کر لے، اور جب لٹانے کا عمل کرے تو پھر ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا رب العالمین نے ان ارادو، اگر تم لٹانا چاہتے ہو، تمہارا لٹانے کا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ اصلاحاً لہن، فرمایا کہ پھر بھلائی کے ساتھ اسے لٹانے کا عمل کرو، الزام تراشی کر کے یا کسی اور انداز سے، اس انداز سے نہیں۔ فرمایا کہ تم لٹانے کا عمل کرو ان ارادو، جب تم ارادہ رکھتے ہو اصلاح کا، اپنی بھی اصلاح اور وہ بھی اپنی اصلاح کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، فرمایا کہ ان کے لیے بھی وہی حق ہے جو دوسروں کے حق ہیں، یعنی دونوں کے حقوق جب وہ برابر ہے۔ فرمایا کہ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، نیکی کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، نہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کا عمل کریں۔ فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، فرمایا کہ مردوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے درجے رکھے ہیں، فوقیت رکھی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ مالک کی ذات نے اس آیت پاک کے اندر ہمیں طلاق کے حوالے سے آسان طریقہ سکھایا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی ذات ہمیں آسان طریقے کو ہی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔